مسئلہ فلسطین کی طرف آپ کی توجہ دلانے سے کروں گا۔ آج تقریباً 170 سے زائد دن ہو گئے ظلم اور بربریت کی بدترین داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ اب تک 1 لاکھ سے زائد بچے، جوان، بوڑھے اور خواتین یا تو زخمی ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ 7,000 سے زیادہ انسان رپورٹڈلی ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں، نہ صرف کہ اس پہ خاموش ہیں بلکہ تمام بڑی طاقتیں اسرائیل کی آلائے کار بنی ہوئی ہیں۔ ان کو کھلے عام ہر طرح کی عسکری اور لاجسٹک اور معاشی سپورٹ مہیا کی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اس پر مجرمانہ غفلت اور خاموشی کا شکار ہے، اور سوائے ایک برائے نام قرارداد مذمت کے کوئی عملی ایکشن اس پر نہیں لیا جا رہا، حتیٰ کہ کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی نہیں کی جا رہی۔ حالانکہ میں ان کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ فلسطین وہ آخری ریاست نہیں ہے جو یہود و نصارہ کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے بعد سب کی باری آئے گی۔ وہ فراز نے کیا خوب کہا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ جناب اسپیکر، بڑی عجیب بات ہے، اندرونی زبوں حالی کے شکار پاکستان کی اس کنڈیشن کے باوجود جب بھی کسی مسلمان ملک پر ایسا وقت آتا ہے جیسا کہ فلسطین پر آیا، تو ان کی نظریں پاکستان کی طرف ضرور اٹھتی ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں جناب اسپیکر۔ ایک تو کہ مسلم ورلڈ میں یہ واحد کنٹری ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے۔ دوسرا، 2018 میں اس ملک کو ایک ایسا لیڈر نصیب ہوا کہ جس نے بین الاقوامی سطح پر جو تحفظ ختم نبوت کا مقدمہ پیش کیا، اسلاموفوبیا کے خلاف اپنا کیس پریزنٹ کیا، اور اتنے مؤثر طریقے سے پریزنٹ کیا کہ پوری امت مسلمہ کو یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نہ صرف یہ کہ نیوکلیر کیپیسٹی ہے بلکہ اب ایک غیرت مند لیڈر بھی ان کو میسر آ گیا ہے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید پوری دنیا کے مسلمان جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی اب اشک شوئی ہو سکے گی، لیکن ان بیچاروں کو شاید نہیں پتا، انہیں نہیں پتا کہ اس ملک میں وہ واحد غیرت مند لیڈر جو تھا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس غیرت مند لیڈر کی جگہ پر کچھ مختلف قسم کے لوگوں نے، نہایت مختلف قسم کے لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا ہے۔ اور یہ جو نہایت مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کے ذمے صرف امریکہ، اسرائیل اور بیرونی قوتوں کی بوٹ پالشنگ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ جناب علی، میں اس فورم پر اس ہاؤس کے توسط سے نہ صرف اس ہاؤس کو بلکہ میں نیشنل اسمبلیز اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ٹریجری بینچز کے گیدڑوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ بھرم اگر بن گیا ہے تو شیر کی کھال ہی اوڑھ لیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ دنیا میں ہمارا یہ بھرم قائم رہ سکے۔ سیکنڈلی جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو ایوان کی کارروائی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ there is something wrong۔ پچھلے دنوں خواتین کے عالمی یوم کے موقع پر ایک قرارداد پیش کی گئی ٹریجری بینچز کی طرف سے۔ میری اطلاع کے مطابق ہمارے ریکارڈ میں یہ مینشن ہے کہ اس کو یونینیمسلی اڈاپٹ کیا گیا۔ آئی آبجیکٹ جناب اسپیکر، کیونکہ اس قرارداد کے متن میں اس کا جو پہلا ہاف تھا اس میں تو خواتین کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، وی ایکسپٹ، وی کانسنٹ، لیکن اس کے دوسرے حصے میں ایک ایسی کرپٹ اور نااہل خاتون کا مثال دی گئی تھی کہ جس کا نام سن کے تمام دنیا کی اور ہمارے ملک کی خواتین کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ یہ وہ خاتون ہے جو چوری شدہ مینڈیٹ کی بل پہ اس ایوان کی لیڈر بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے باپ دادا اور سارے خاندان کے ساتھ مل کے، اس پورے خاندان نے اربوں ڈالرز اس ملک کا چوری کیا اور اس ملک سے باہر اپنی انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کی، اور انہوں نے یہ سارا چوری کا پیسہ ہے۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پاکستان کے ذمہ جو قرضہ ہے that is directly proportional to the assets which they are holding in London اور UK۔ جناب اسپیکر، اس بدترین مثال کو میں اس کو ریزولوشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو امینڈ کیا جائے، اس کو دوبارہ پیش کیا جائے تاکہ ہم اس کو اس کی صحیح شکل میں ریکارڈ کا حصہ بنا سکیں۔
तीसरी बात जनाब स्पीकर, वो बजट की बात कर लेते हैं। 165 अरब पुलिस की रिफॉर्म के लिए रखा, बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसी फाशिस्ट हुकूमत जो अपने अपोनेंट्स को पुलिस स्टेट बना के पुलिस के जरिए क्रश करना चाहती है, ऐसी घटिया सोच के मुताबिक इतना बजट बहुत मुनासिब है, आई अप्रिशिएट। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा काइंडली इसमें 4-5 अरब का और इजाफा कर दें। उसकी रीजन क्या है कि मेरे हल्का में एक पुलिस स्टेशन के लिए को 15-16 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई। डीपीओ साहब ने एक पब्लिक पार्क जो 20 साल से पब्लिक पार्क है, एक गरीबों की बस्ती में बना हुआ है जहां ईद की नमाज अदा होती है हर साल, उन्होंने पूरे जिला की पुलिस इकट्ठी करके उस पार्क पे धावा बोला और एक्सकवेट करके जमीन खोद डाली और वहां थाने की बुनियाद रख दी। और जब इलाका के मकीनों ने प्रोटेस्ट किया, थाना बनाया। जनाब स्पीकर, ये जो 4-5 अरब रुपए हैं, ये इस बात के लिए इनको कह दिया जाए कि चलो यार गरीबों के हक पे डाका मत डालो, पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद कर लो, उनको टॉर्चर कर लो, कम से कम अगर उस इलाके के मकीनों को ऑक्सीजन मिल रही है उसको तो मत काटो। सर वाइंड अप करें। जनाब अली को वाइंड अप करता हूँ। मैं फाइनली अपने हल्के के मसाइल बहुत है, सिर्फ एक का आप जिक्र करूंगा, जैसे कि बहुत सारे इलाकों में हल्कों में है कि हमारे यहाँ हमारा जो पीने का पानी है उसका जितना नेटवर्क है वो अपनी 50 साल मियाद पूरी कर चुका है। अब गटरों का गंदा पानी मिक्स होके लोगों के खुराक का हिस्सा बन रहा है। बराए मेहरबानी इसको इमरजेंट डिक्लेयर किया जाए और इस पे हंगामी इक़दाम किए जाएं ताकि लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ना हो, उन्हें पीने का साफ पानी मैसर आ सके।